ان کو یہ ہمت دی کہ یہاں تشریف لائے، اور ان کے لیے تمام مومنین دعا گو ہیں جو حاضرین بیٹھے ہیں۔ کافی جگہوں پہ انہوں نے نوکری دے دی ہے آل محمد کی، اور ان پہ آل محمد کی خصوصی عنایت ہے کہ لاہور سے یہ وقت نکال کے انتہائی مصروف شخصیت ہے، امام زمانہ کے لیے فی سبیل اللہ بے لوث، 1 روپے کا لالچ بھی نہیں ہے سیدزادے۔ واقعاً سعادت کی خوشبو آتی ہے، اور میں بغیر کسی تکرار کے دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے برادر عزیز جناب سفیر امن عبد امام زمانہ علامہ سید اسد رضا بخاری کہ وہ آئیں اور فضائل اور مقصد اہل بیت اور مصائب اہل بیت بیان کریں۔ سیدزادے کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پاک مولا امام زمانہ علیہ السلام دے جلد ظہور واسطے پڑھتا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ وملیہ وعینا نتا تسکنہ ارزقہ طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجلہ۔ نادی علی المدر العجائب تجد وعن لك في النواحب كل هم وغم سيد لي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ احسان فرمانا رب العزت جب تیرے ولی کا ظہور ہو، سیدزادہ قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام نشان کرنا۔ جتنے مرحومین مومنین و مومنات روئے زمین سے کوچ کر گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب صاحب زمان کا ظہور ہو، مستورات قبروں سے کفن جھاڑتی ہوئی کنیزان امام میں شامل ہوں، مرد حضرات ناصران امام میں شامل ہوں۔ پروردگار اس سیدزادے مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار جتنے بھی یہاں موجودگان جو تشریف لے کے آئے ہیں، ان کی شرعی حاجات جو کہ نصرت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہوں، وہ جلد قبول فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے بچے امتحان دے رہے ہیں، یہ تیاری کر رہے ہیں، ان سب کو اس ملت تشیع کے خوبصورت اظہار کے لیے دنیا میں شیعہ کا مقام واضح کرنے کے لیے بہترین کامیابی عطا فرما۔ جہاں جہاں بچے ہیں، پروردگار جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا کر، تاکہ وہ اپنے گھروں میں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ضرور بنائیں جو امام زمان کے آمد کے شایان نشان ہو۔ پروردگار جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اس ذکر کا صدقہ ان کو ماں باپ بننے کے لیے نئی قائم آل محمد کے لشکر کا سپاہی عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر مسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسافرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد. شکر گزار ہوں سادات و مومنین. میری خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی ذکر کروں، سب سے پہلے تمہارے سردار کے نام ضرور تمہیں سناتا. ریت کو واقفیت ہونی چاہیے، اور دوسرا ہماری نسل کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے سردار کے کتنے لقب ہیں. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے جس امام کی تم ریت ہو. کم از کم 6000 تیرے امام کے سنی شیعہ کتب میں مشترکہ نام ظاہر ہو چکے ہیں، اور علماء سنت، اہل سنت یہ بات، مولانا الفصاح بھائی علی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے، محمد کے بعد آنے والے خلیفہ خلیفۃ الرسول تھے. مہدی واحد ہے جو خلیفۃ اللہ ہے. شاباش شاباش. بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار. اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، چولے کا وارث. میں چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں. بھائی علی شاہ صاحب کی اولاد عنایت شاہ صاحب کی نہیں ہے. ویسے زمانے کا رواج ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. چونکہ اللہ نے نہیں دی، لیکن وہ کم از کم اپنی 18 اولادیں امت کو دے گئے. ابھی مولانا فرما ہے 18 کا لفظ بھی بڑا کمال ہے، 8 اور 1 9. فرما رہے تھے کہ ان کی کاوش ہے. میری یہ طبیعت، میرا مزاج اپنا ہے. میں یہاں ان کے جملے کو تھوڑا سا بدل کے کہوں گا. ان کا کمال نہیں، آل محمد نے ان پہ نگاہ کی اور ان سے یہ کام کروایا. جب وہ نگاہ کر لیں کسی پہ بھی، اس کی دنیا کائنات بدل جاتی ہے. انہوں نے شفقت فرمائی، ان کو چنا، اور ایسا چنا، کیا بات ہے. آپ سب ان کی محبت میں کچھے ہوئے بیٹھے. تو میں آپ کے خدمت کو گزارش کر رہا تھا، جو دنیا سے جاتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وارث. یکم ذی الحج میں نے شادی پڑھی تھی یہاں کی، جناب یقین علیہ السلام سے لے کر اور سرکار کے ولیمے تک. زمین کی سیرمنی، زمین پہ جشن کیسے منایا گیا، عرش پہ جشن کیسے منایا گیا. اللہ نے اوپر ملائکہ کو کیا کہا، فرش والی مخلوق کو کیا کہا، کتنے دن تک عرب والوں کا چولہا نہ جلا.
اس میں میں بسم اللہ کروں، اس میں جبرائیل نے جب بات حق مہر کی نا، یا علی فرماتے ہیں جبرائیل تو کیا جانے، ظاہری حق مہر بتاؤں، باطنی بتاؤں یا حقیقی بتاؤں؟ میں بسم اللہ کروں، سرکار اپنے ظاہری جو فرمائے 400 مسکال چاندی، سرکار فرماتے ہیں سن، یہ صرف نہیں 7 سن، 7 زمینیں، 7 آسمان، جو کچھ اس میں ہے سیدہ کا حق ہے۔ ویسے میرا ساتھ آپ نے شروع سے دینا شروع کر دیا، علی شاہ جی ایک بات کرنے لگا ہوں، بات سے بات چل پڑی، کبھی بھی کوئی مرد اپنی مستور کو حق مہر دے، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کبھی اپنی کل ملکیت نہیں دیتا۔ جو نکاح پڑھا بیٹھے ہو، مولانا تو میرے سامنے بیٹھے ہو، اس بات کی گواہی دو گے، آپ معاشرے میں رہتے ہو، آپ کے ہاں بھی یہ ہوگا، حق مہر کی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی تعداد معین کی جاتی ہے، 5000 10,000، بہت زیادہ وہ ہو دل بن جائے 1 لاکھ 2 لاکھ، اس سے زیادہ تو نہیں شادی، کہیں 10 لاکھ دے دیتے ہوں گے، اس سے تیرے علی نے 7 زمینیں 7 آسمان شہزادی کو حق مہر دے کر بتایا، اس سے پہلے یہ بھی علی کی ملکیت تھے۔ دیکھو نا میرے پاس کچھ ہے تو میں کسی کو دے رہا ہوں تو میری ملکیت ہے نا، اس کا مطلب یہ ملکیت تیرے مولا کی تھے۔ بھائی علی میں نے کہا اپنی پورے مال میں سے تھوڑا سا مرد حق مہر دیتا ہے، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا، بسم اللہ توجہ ہے، میں بہت طویل خطاب نہیں کروں گا لیکن پیغام دے کے جائیں گے۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمیشہ کھرب پتی مرد کیوں نہ ہو، حق مہر کل ملکیت نہیں دیتا، تھوڑا دیتا ہے۔ اب جو دیتا ہے اس کا مطلب وہ اس کا ہے۔ علی نے 7 زمینیں 7 آسمان سارے دریا سب کچھ شہزادی کونین مخدومہ عالمین ملکہ عصمت ام ابیہا مادر حسنین دختر رسول غازی عباس کی آقا ذاتیوں کی آقا ذاتی، شاباش، شہزادی کونین کو حق مہر دیا۔ اس کا مطلب پہلی بات یہ ملکیت تھی علی کی تو علی نے دیا۔ بادشاہ کی ملکیت تھی تو بادشاہ دیا، اس کا مطلب اور نہیں دیتا، تھوڑا دیتا ہے، پھر سوچنا پڑے گا پتہ نہیں کہاں کہاں علی کی ملکیت ہے۔ بسم اللہ کرو، کہاں کہاں بادشاہ کی ملکیت ہے۔ ہم کون ہیں، ہمارے اتنے سے ذہن ہے، کون جانے امیر المومنین کون ہے۔ مولا کی قسم شاہ جی اتنے معجزات اور اتنے واقعات جو اب تک میں اپنی اس ایج میں پڑھ بیٹھا ہوں میں بھی نہیں سمجھ پایا۔ مولا کی قسم علی شاہ میں علی کے نوکر سلمان کو نہیں سمجھ پایا۔ سلمان محمدی کا معیار کیا ہے؟ مولانا بیٹھے ہیں، کتاب کا نام معراج المومنین، کوئی بات نہیں، تھینک یو۔ معراج المومنین یہ وہ گائیڈ بک ہے جو مومنین زیارات کے لیے جاتے ہیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اس میں پڑھ کے دیکھنا فضائل سلام سلمان لکھے ہیں، سلمان کے سلام، علی کے نوکر کے سلام، علی کی خوشبو کے سلام، علی کے قرب کے اثر کے سلام۔ دیکھو نا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں علی کا قرب مل جائے، کیونکہ کسی شاعر نے کلام اٹھایا اور کمال کر دیا۔ علی شاہ جی وہ کہتے ہیں جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے
وہ کہتا پھر اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. معمولی معاملہ نہیں بادشاہ میرے کائنات. یا علی بادشاہ کی محبت کا جس پہ رنگ چڑھے وہ سلمان بنتا ہے. اور سلمان سے کبھی پوچھو سلمان تیری جب رنگ تو نے چڑھایا ہے محبت کا اس کا تھوڑا سا اثر تو ہمیں دکھا. کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اپنے رب محمد کی قسم میں نے جب سے علی سے پیار کیا کئی دفعہ انہوں نے کہا کچھ مانگ. میں نے کہا جب اتنی بڑی ہستیاں مل جائیں پھر بھی مانگنا یہ تو توہین ہے. آگے کیا کہیں اتنی بڑی کریم ہستیاں مل جائیں ان کے ہوتے ہوئے پھر کچھ مانگنا نہ. مولانا بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے ولایت کی. چلیے میں بھی ایک بات کرتا ہوں. سلمان کی بات مکمل نہیں ہوئی بات آگے ولایت کی. مولانا کا چہرہ سامنے نظر ہے. بڑا خوبصورت خطاب بیٹھے فرما رہے تھے. معصوم سے پوچھا گیا مولا ولایت جو قبول کرتا ہے اس پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ علی شاہ جی ممبر کا جملہ ہے بہت بڑا جملہ. مولا جو بندہ کیونکہ ولایت واجب نہیں اوجب ہے اس کے بغیر چارہ نہیں جو ولایت قبول کرتا ہے مولا بندے پہ اثر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پہلا اثر یہ ہوتا ہے بندہ پانی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. علی شاہ جی یہ جملے ہیں تیرے معصوم کے. جو ولایت قبول کرتا ہے وہ پانی پہ چلنا ایسے چلتا ہے جیسے بندے زمین پہ چلتے ہیں. یعنی معیار یقین اتنا بلند ہو جاتا ہے معمولی معاملہ نہیں چاہیے. میں بسم اللہ کروں انشاءاللہ مشکل ہے پر ناممکن نہیں. یہ ہمارے لیے ہی ہے. سلمان کون؟ خوشبو امیر المومنین کا اثر کیا؟ پڑھ کے دیکھ کتاب معراج المومنین. پہلا سلام ہے تیرے سلمان کے لیے. میں نے کبھی عقیدے کے ممبر پہ بات نہیں کی. بھائی علی میری تقریریں سن چکے ہیں نہ ہی کبھی کروں گا. عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو. عقیدہ وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو. اور یہ ممبر مقدس کے لڑانے کے لیے نہیں یہ ملانے کے لیے یہ اکٹھا کرنے کے لیے بادشاہ کے لشکر کو اکٹھا کرنے کے لیے. یہاں کمزور عقیدے والے عام بھی بیٹھے ہیں کچھ اہل سنت بھی بیٹھے ہیں کچھ کس ذہن کے بیٹھے ہیں. یہ ممبر بالکل اجازت نہیں دیتا کسی کے عقیدے کو جا کے ہٹ کیا جائے. نہیں یہ مقدس ممبر ہے اس ممبر سے محبت بانٹی جائے. ہاں کسی کی اگر امام نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر سکتا ہے. بادشاہ کی کسی نے ڈیوٹی لگائی والی شادی اس کو تو اجازت ہے وہ تو کر سکتا ہے. لیکن کون ہے آج ایسا جس کی بادشاہ ڈیوٹی لگائے؟ بندے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے گھر کو نہیں سنبھال سکتے. عقیدہ کبھی زبان پہ نہیں لانا بھی نہیں چاہیے. کردار سے مثلا کردار سے عقیدہ کیسے ظاہر؟ تو کسی اہل سنت کے ساتھ جا رہے ہیں ولایت علی تیرے اندر ہے. اہل سنت دوست ہے تیرا کوئی کرسچن دوست ہے تیرا تو ساتھ سفر کر رہے ہیں. سامنے ایک عورت آ گئی اس اہل سنت نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا اور تجھے کونی مار کے کہنے لگا وہ دیکھ وہ عورت جا رہی ہے. تیرے عقیدے کا پتہ چلے گا تب کہ تو اس کو کہے گا تو دیکھ سکتا ہے میں نہیں دیکھتا. یہ آنکھیں میری امام کی امانت ہے. یہ ہے عقیدے کا پتہ ہے. تو دیکھ سکتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. یہ آنکھیں امام کی امانت ہے. تیرے امام کا لقب ہے الغریب. سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ریت کا ہر بندہ تیرے امام کا مقروض ہے. صرف پیسوں کا نہیں یہ آنکھیں بھی امانت ہے یہ کان بھی امانت ہے یہ ہاتھ بھی امانت
امانت ہے، یہ شکم امام کی امانت ہے. یہ بندوں کو سمجھ آئے تو عقیدے کا پتہ چلتا ہے تب، عقیدے کا پتہ چلتا ہے تب جب تیرے پاس مال ہو، پیسہ ہو، اور تو بغیر کسی کو بتائے کسی غریب مومن کا دروازہ کھٹکھٹوائے، کسی کی ڈیوٹی لگائے. یہ لے میں نے 5 لاکھ روپے کا جہیز خریدا ہے، وہ بچی رخصت نہیں ہو پائی، میرا نام نہ لینا، تم اپنی طرف سے جا کے کہے مہدی نے بھیجا ہے. یہ ہے عقیدے کا کمال. شاباش، زمانی کا امام نے بھیجا ہے. یہ ہے عقیدے کا کمال. اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آیا سن تیسرا عقیدے کا کمال، مرضی تیری، مان قبول کر نہ کر، لیکن میں تجھے بتانے لگا ہوں اس ممبر سے، مولا کی عزت کی قسم، جتنا تیرے سے بندے ناراض ہوں، اگر تو عقیدے کا کمال رکھتا ہے، علی والا بن معاف کر. تمہارے علاقے میں پروردگار تم سب کو سلامت رکھے، صاحب و زمان کی امان میں رکھو. سے رو میری دعائیں ہیں. لیکن کوئی جب جاتا ہے میت سامنے رکھا ہوتا ہے، اس کا وارث کیا کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے، یار اس کو معاف کر، جس سے یہ ناراض تھا وہ بھی معاف، جو اس سے ناراض تھے وہ بھی معاف. افسوس ہے مرنے کے بعد معافی کیوں؟ اس لیے مرنے کے بعد علی سے ملاقات ہوتی ہے. بڑی گہری باتیں میں کھڑا کر رہا ہوں. مرنے کے بعد بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے. بادشاہ سے ملاقات کے لیے ضروری ہے معافی مانگ لی جائے. اگر زندگی میں ہی مولا سے ملنا ہے تو معافی مانگ، چھوڑ دے، کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. افسوس ہاتھ ملتی جاتی ہے وہ دنیا جو جہاں سے جا کے کہتی ہے کاش مجھے ایک موقع مل جاتا. نہیں ملتا ان کو کوئی بھی موقع. یہ موقع ہے، کوشش کر ایک دوسرے کو معاف کر. یہ ولایت کی خوشبو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بات آپ کی میں کرتے جاؤ. کیا یہ بادشاہ کا دسترخوان بیچتا ہے، سلیمان نے محمد بھی لنگر کھاتا ہے، جناب بوذر کمبل بھی لنگر کرتے ہیں. اب حیرانی کی بات یہ ہے جو عقیدہ سلمان کا ہے وہ بوذر کا نہیں ہے. مجھے کوئی چیلنج ہے میرا علی شاہ کی، کبھی کوئی بندہ دکھائے تو میرے پاس لاہور میں سید کوئی مفسر کوئی مورخ ثابت کر دے کبھی سلمان نے بوذر کو کہا اے بوذر اٹھ، تو علی کو تو وہ مانتا نہیں جو میں مانتا ہوں. تیرے حق کی نہیں علی کے دسترخوان پہ بیٹھ. تجھے پتہ ہے میرا کیا عقیدہ ہے، تجھے پتہ ہے میں علی کو کیا مانتا ہوں، اور تجھے پتہ ہی نہیں علی ہے کیا. کبھی اس نے کہا؟ اس کو پتہ ہے. بوذر کو پتہ چلتا ہے وہ نہ چھوڑے. یہی کمال ہے خوشبوئے ولایت علی کا کہ سلمان محمدی روئے زمین پہ آنے والی نسلوں کو سبق دے رہے ہیں. کمال میرا نہیں، قصور بوذر کا نہیں، احسان علی کا ہے. کس میں کتنا اتر جائے. سلمان محمد کے نام کا نام میراج المومنین سلام ہے، پڑھ کے دیکھیے، آج ہی جا کے دیکھیے. پہلا سلام علی شاہ میں حیران رہ گئے. پہلا سلام، السلام علیکہ یا باب اللہ. سلمان کا سلام ہے. اللہ کا دروازہ سلمان، ہمارا تجھ پہ سلام. شیرازی خاندان سادات المومنین میں یہاں بڑی کئی دن حیرت سے چکراتا رہا. نوکر اللہ کا دروازہ، ہاں وہ تو کہتی ہیں یہ وہ سلام ہے جو تعمیر کرائے گئے تھے. جس علی کا نوکر اللہ کا دروازہ وہ علی کیا ہوگا. یہ ہے خوشبو علی کا کمال، یہ ہے محبت علی کا کمال. کہ کیا کمال انداز ہے. مانگتا بھی ہے تو اللہ سے بھی علی مانگتا، محمد سے بھی علی مانگتا ہے، علی سے بھی علی مانگتا ہے. یہ ہے کمال. میں آپ کے خدمت میں جہاں سے میں نے تمہیں کی گفتگو کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو وہیں دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں. جو دنیا سے چلا جاتے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ وارث. شاباش. میرے مولا علی کی کل ملکیت سید کائنات کی
کی یہ ملکیت، 7 زمینیں 7 آسمان، جو کچھ بھی ہے، ان کا وارث کون ہے؟ یہی لانا تھا۔ کون ہے؟ جو بعد والا لخت جگر ہے، جو بعد والا بیٹا ہے۔ تو پھر سن، بچھا دل میں، جس زمین پہ تو چلتا ہے، زمین کا وارث مہدی ہے۔ جس ہوا سے تو سانس لیتا ہے، اس ہوا کا وارث مہدی ہے۔ جس درخت سے تو پھل کھاتا ہے۔ شریف ولایت میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ میں نے ایک فرمان پڑھا، فرمایا جس پھل نے ولایت علی قبول کی، اللہ نے اس میں مٹھاس ڈال دی۔ ولایت علی قبول کرنے پر اللہ پھل میں مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ پھر آپس کی بات ہے، سید زادے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے، بھائی علی شاہین کو یاد کراتے رہنا کہ بھائی میرے آئے تھے، پیغام دے گئے تھے، آم 100 روپے کلو، یہ مفت بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم، اس کی قیمت بہت ہونی چاہیے۔ کہاں بیج تھا، کہاں درخت بنا، کب پھل لگے، پھر کیسے پکا، پھر ریڈی پہ آیا، تو نے اور میں نے کھا لیا، صرف یہ کہہ کے کہ آم بڑا مزیدار ہے۔ کبھی آم سے تو پوچھ تیرے اندر مٹھاس کیسے آئی؟ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ تو جب آم سے پوچھے گا تیرے اندر مٹھاس کیسے آئی، کہے گا علی کی ولایت قبول کرنے سے، علی کی ولایت قبول کرنے سے۔ پھر یہ سن کے سننا ہو جانا، کوشش کرنا، جب تک آم تیرے خون کا حصہ رہے، تیرے اندر سے بھی مٹھاس پیدا ہو جائے۔ یہ ولایت ہے۔ کیا پیغام ہے، کیا بات۔ نفرتوں کے بیچ نکال دو، محبتوں کے بیچ بوٹ دو، پیار کے ساتھ۔ میں آتا ہوں اپنی گفتگو کی طرف۔ جگانے پر میں 7 زمینیں 7 آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے، جو دریا ہے، جو پانی ہے، جو نمک ہے، سب شہزادی کونین کا حکم ہے۔ سرکار اتنا ہے، بہن شریف سرکار فرماتے نہیں، جبرائیل اعلان کر قیامت تک اس شہزادی یا اس شہزادی کی اولاد کے دشمن کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ یہی تو تیرے پاک کا سنور زبان ہے۔ میں بسم اللہ کروں، یہی تو تیرے پاک کا سنور زبان ہے۔ او تشریف لے گئے تھے وہاں، جب وہ پلیت بھی آیا تھا، یزید لعین سے وہ بھی آیا تھا، اس کی اور سرکار حسن پاک کے درمیان جب ایک بات پہ گفتگو شروع ہوئی، اس نے کہا تھا کیوں، جب سرکار نے فرمایا تھا علی کی محبت جس کے اندر نہیں، وہ شکلیں تو انسان کی ہیں مگر انسان نہیں۔ اس نے وہی بکواس کی تھی، اے بادشاہ وقت ذرا دیکھ، میں انسانوں والی شکلیں نہیں۔ اور اس وقت حسن پاک نے اپنا سینہ چوڑا کر کے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، تم جیسوں کو شکلیں دیتا ہے ہمارے سر کے ادھار۔ جی بڑا پیارا خطبہ ہے، کبھی یاد کرے گا مسلم۔ جو کچھ ہے سیدہ کا حق میں ہے، ہمیشہ ورثہ وارث کو ملتا ہے۔ اس وقت اس کائنات کا وارث تیرا صاحب زمان، امام زمان، جس کے صدقے ہم زندہ ہیں، جس کے صدقے ہم چل پھر رہے ہیں، جس کے صدقے دشمن ہم تک نہیں پہنچتا، جس کے صدقے اللہ ہمیں اولادیں عطا کرتا ہے، جس کے صدقے ہمیں رزق عطا ہوتا ہے، جس کے صدقے یہ کرم ہی کرم ہے۔ ایسے ہے نا، بس یہ جاننے والے کا پیغام ہے۔ مولانا فرما رہے تھے اللہ، میں نے بھی دعا کرے اللہ درجات بلند کرے۔ درجات کی بلندی کو کیا کہتے ہیں علی صاحب؟ درجات بلند، کیا درجہ بلند ہوگا؟ ایک جنت سے دوسری جنت، دوسری جنت سے تیسری جنت، تیسری جنت سے چوتھی جنت، یہ درجات کی بلندی ہے۔ میں کی عظمت کی قسم، میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے جب اس ٹاپک پہ گفتگو کی، خوبصورت نتیجہ نکلا۔ سب نے مل کے کہا درجات کے مرحوم کے درجات کی بلندی کا نام ہے مہدی کا قرب لینا۔ ہائے ہائے کام دعا کر بندہ۔ یہ تو شریف میرے سامنے کا واقعہ ہے، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا دعائے عہد کتنی اہم دعا ہے، حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہو، دعائیں میں پڑھتے ہو، خیر برکت کی دعائیں ہیں، اچھی دعائیں ہیں، خوبصورت ہیں، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے دعائے عہد، جس کی بہت کم تبلیغ کی گئی، یہ ترویج کی گئی۔
تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا وہ پریشان نہ ہو، جہاں قبر میں ہوگا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے. وہ آج آپ کے لیے نہیں ہے، لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ ہے شیر اسلام مرحوم کی طرف سے، آپ لیجیے گا، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، پڑھیے گا، اردو میں ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے، ترجمہ پڑھو گے تاکہ تمہیں پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اس دعائے عہد کے بارے میں شریعوں کاڑا گیا، وہاں کرمانی سید ہے ماشاءاللہ، شیرگڑھ سائڈ پہ کرمانی سادات پہنچا ہے. ایک سید صاحب آئے میرے پاس جوان تھے، وہ کہنے لگے میرے والد دنیا سے چلے گئے، بڑا اداس ہوں، دل بڑا اداس ہے، دل کرتا ہے میں ان کو دیکھوں وہ کس حال میں ہے، کوئی عمل بتائیں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. روزے کہتے ہیں الحمدللہ، وہ کہتا خمس وغیرہ وہ کہتے وہ بھی دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی عمل ایسا دین کے حوالے سے تم نے چھوڑو؟ کہتا نہیں الحمدللہ میں سارے کرتا ہوں، لیکن پھر بھی باپ نہیں کر رہا. میں نے کہا ایک عمل میں بتا دیتا ہوں. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا روزانہ نیت کر اپنے باپ کی طرف سے دعائے عہد پڑھ، باپ کو ہدیہ کر. علی شیرازی 19 دن گزرے تھے، یقین کر فون کر کے کہتے ہیں سید تیرا شکریہ، 19 دن روزانہ پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں، رات خواب میں دیکھا میرا بابا مہدی کے قرب میں بیٹھا. یہ تو وہ بات ہے جو میرے سامنے کی بات ہے. امام زمانہ میں قرب، درجات کی بلندی کا نام ہے زمانے کے امام کا قرب. دعا گو ہے سید سرکار کے لیے کہ درجات کی بلندی کا اتنا کمال نصیب ہو انہیں، اتنا کمال نصیب ہو، قائم آل محمد کا قرب ان کو نصیب ہو. اور دعا پہلے میں نے منگوائی ہے جب صاحب زبان کا ظہور ہو، قبر سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، تھوڑی سی کڑوی باندھے تو نہیں گئی. میری کوشش ہوتی ہے محبت کے ساتھ تھوڑی سی کڑواہٹ ہونی چاہیے تاکہ تھوڑے مزاج بدل جائے. یاد رکھنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی قبر پہ امام آئے گا. ہر بندے کی قبر پہ امام نہیں آئے گا. لالچی کی قبر پہ تو آئے گا ہی نہیں بھائی، یعنی آنا بھی نہیں چاہیے. کیوں آئے امام لالچی قبر پہ جو ہر کام لالچ میں کرے، میں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا، میں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا. اس کی قبر پہ امام کو نہیں آنا چاہیے اور آئے گا بھی نہیں. انشاءاللہ اس کی قبر پہ آئے گا جو مجلس پہ جا کے واپس جاتے ہوئے کسی کے پوچھنے پر یہ نہیں کہے گا میں حسین کی مجلس پہ گیا تھا، کیونکہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے معرفت امام میں. جو مجلس سے جانے پر پوچھنے والے سے جب پوچھا کسی نے کہ کہاں گئے تھے، جو کہے گا مجھے حسین نے بلایا تھا، اس کی قبر پہ تیرا امام جانے جانا بھی بادشاہ کو. اور جی کسی نے 2 کنال 4 کنال میں امام بارگاہ کو جگہ دے دی، پورے علاقے میں ڈھنڈورا پھرتا پھر رہا، میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی، میں نے امام بارگاہ کو جگہ دی. ایک صاحب مجھے ملے، کہہ لگے میں نے 1 کلو امام بارگاہ کو دیا. میں نے کہا فخر والی بات تو نہیں بنتی، آپ نے دیا ہے وہ پیچھے سے لے کے آئے. پر تمہیں اللہ نے توفیق بخشی، حسین کے نام جگہ کرا دی، خوش نصیب بن، حسین کی ماں وہاں آئے گی. تو کہتا پھر میں نے دیا نہیں، یہ میں نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے. امام آئے گا، یاد رکھنا یہی چیزیں ہیں کور کرنے والی. میں نے نماز پڑھی، میں اس قابل ہی نہیں تھا، اللہ نے توفیق بخشی، مصلی پہ بیٹھنے کا موقع دیا. کیا خوبصورت قربت اللہ تھا کہ دنیا کا کوئی خیال مجھے اللہ نے آنے نہیں دیا. اور میں نے زندگی میں نماز نہیں چھوڑی. نہیں شکر پڑھ، تجھے توفیق بخشی گئی. اور میں نے 10 دے کے لنگر پکائی. نہیں بھائی میں نہیں، انہوں نے توفیق دی. میں نے 4 غریبوں کی خدمت کی، میں یتیموں کو پالا. بھائی تو کچھ بھی نہیں، شکر پڑھ، تجھے توفیق ملی. میں بھی تو جا کے کہوں لاہور بھی میں آیا تھا. نہیں، شکر گزار ہوں اپنے مولا کا جس نے مجھے توفیق بخشی، میں آپ تک پہنچا. ویسے آپس کی بات ہے شیرازی بھائی، اگر مجھے میرا بیٹا کہتا بابا مجھے کوئی چیز چاہیے، لاہور سے نہیں ملتی کراچی سے لے لو، بیٹے کی محبت مجھے مجبور کرتی، میں کراچی پہنچ جاتا. حسین کی محبت مجبوری نہیں کرتی.
بہت اچھا زندگی قوم مجھے دے گا کیا؟ خدا کی قسم اندازہ نہیں لوگوں کو کونیوں کے بل جا کے بھی ذکر حسین کرنا پڑے، صرف پانی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اندازہ نہیں یہ کتنی ہم جیسوں کو زبان دے کر یہاں کھڑا کیا، شکر گزار ہونا چاہیے۔ ابھی کتنی گھبرا تو نہیں، امام قبر پہ آئیں گے، ہر قبر پہ نہیں مگر اس کی قبر پہ جو ہر وقت اپنے مولا کی خوشنودی اور رضا کے لیے چلتا ہوگا، اپنے اندر سے غصہ نکالتا ہوگا مولا کے لیے، صبر کرتا ہوگا مولا کے لیے، شکر کرتا ہوگا مولا کے لیے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوگا مولا کے لیے، میری کوئی اوقات نہیں، جو بھی ہے میرا مولا ہے۔ اس کی قبر پہ بادشاہ آئیں گے، ٹھوکر مان کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا۔ شاید بہت کم اب تک پیغام پہنچا ہے، میں آپ کے بغیر ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے رجعت، رجعہ پلٹنا، پھر اٹھنا، واپس آنا۔ رجعت تیرے چھٹی امام فرماتے ہیں جس کا رجعت پہ یقین ہے وہ شیعہ ہی نہیں۔ پوچھا گیا مولا یہ ہے کیا، ہوگی کب؟ فرمایا جب صاحب رجعت آئے گا، ہمارا فرزند آئے گا تب رجعت ہوگی۔ مولا ہوگا کیا؟ فرمایا تمام نبی آئیں گے، ولی آئیں گے، آئمہ دوبارہ آئیں گے، مظلوم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ظالم کھوپڑیاں چیر کے نکالے جائیں گے۔ میں علی بھائی ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، کسی شہید کی برسی تھی، وہاں میں خطاب کر رہا تھا، تو بھائی صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مولانا صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے وہ بندہ کئی طرف سے دنیا سے چلا گیا اور اس کو ٹکڑے 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 کر کے قبر میں پھینک دیا گیا ہو، پھر وہ دوبارہ سیدھا ٹھیک ہو کے کھڑا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا تجھے معصوم کے دور میں چھوٹا سا واقعہ سنا۔ کہنے لگے کیا؟ میں کہ تیرے امام کے پاس ایک شخص آ کے عرض کی کہ ابن رسول اللہ علیہ السلام، سرکار نے فرمایا علیہ السلام کیسے آنا ہو سرکار؟ وہ ایک نبی نے 4 پرندوں کا کیما بنایا تھا، پھر پہاڑ کی چوٹی پر رکھا تھا، پھر اللہ کا نام لے کے بلایا تھا، سارے اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ جڑ گئے اور پھر پرندے بن کے پرواز کر گئے۔ سرکار کیا آپ بھی کر سکتے ہیں؟ بڑی بات کر رہے ہیں، یقین جانی یہ سید کی محبت اور روحانیت ہے۔ بھائی شاہی اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی باتیں نہیں ہونی تھی، میرا پلان کچھ اور تھا، یقین جانی میرا کچھ اور تھا، بات کہاں سے کہاں چل پڑی۔ سرکار کیا آپ بھی کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ اپنی مرضی سے 4 پرندے لے کے آؤ۔ 4 پرندے لے آئے، رسول کا فرزند 4 پرندے، سرکار نے فرمایا ذبح کر، ذبح کر، سرکار فرماتے ان کا کیما بنا، کیما بنا، سرکار فرماتے جا پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہے۔ سرکار کیا کرنا ہے؟ آپ جائیں گے؟ فرمایا نہیں تو جا۔ سرکار کیا کہوں؟ سرکار فرماتے آواز دے کے کہ اللہ کے نبی کا بیٹا، زمانے کی حجت، آل نال حاکم، اس وقت آواز دے کے کہتا ہے اللہ کے امر سے پرندوں اپنی اصلی حالت میں واپس آؤ۔ امام کے سامنے ہر پرندہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں دشمن کچھ بھی کہے گی، مار بھی ڈالے، گھبراؤ نہیں، سردار آ کے تمہیں عزت دے گا۔ یہی میں ادھر بھی گزارش کر رہا تھا، دوبارہ قبر سے اٹھائے گا، اٹھے گا نوکر، اٹھے گی کنیزہ۔ وہ جو قریبی تھے نا، بیٹا، باپ، بھائی، دوست، جتنے بھی تھے، سب نے جنازہ پڑھتے وقت کہا تھا حاضر میت۔ کسی نے کہا میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھا، کسی نے کہا میں اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا، کسی نے کہا میں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھا، کسی نے بھی نہیں کہا، سب نے کہا حاضر میت، حاضر میت۔ یعنی سانسوں کی ڈوری تک رشتہ تھا، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتہ
حاضر میت کہہ کے میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفن پہناؤ، میت کو لے کے آؤ، میت کا جنازہ پڑھو. کہاں گیا وہ عبدالعلی، وہ کریم بخش، وہ رحیم بخش؟ یہاں شاہ جی ایک فکر دینے لگا. سورہ نجم کی آیت نمبر 23 پڑھ کے دیکھنا. پھر اللہ اپنے حبیب کی زبان سے کہتا ہے یہ تو بس نام ہی نام ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی سند ہی نازل نہیں ہوا. نہیں سمجھاتا، نہیں سمجھاتا. بڑا موقع ہے کہ مجلس ہزاریس سے بندے سیکھ جائیں. یہ گاڑی باہر وہ سامنے کھڑی ہے، اس کا نام ہم نے مہران رکھا ہے. وہ باہر کھڑی ہے، اس کا نام کروڑا رکھا ہے. وہ ایک روڈ پہ چل رہی تھی، اس کا نام ہم نے پراڈو رکھا ہے. یہ ہم نے رکھا ہے کس کے لیے؟ پہچان کے لیے. یہ مہران ہے، یہ کروڑا ہے، یہ پراڈو ہے. جب یہ چلنا ختم کر دے گی یہ کباڑ بن جائے گا. شاباش شاباش شاباش. یہ جب چلنا ختم کر دے گی کسی کام کی نہیں رہے گی، کباڑ بن جائے گا. وہ مہران کہاں تھی؟ وہ تو کباڑ ہے. کون سی مہران؟ بس یہ اللہ کہتا ہے یہ تو تیرے نام ہی نام ہے. اللہ کی طرف سے سند ہی نازل نہیں ہوئی. جب میں نے سلمان سے پوچھا اس آیت کا مصداق اور مطلب کیا، سلمان کہنے لگے کوشش کر اپنے آپ کو معرفت کے مقام پہ اتنا بلند کر، تیرا زمانے کا امام تیرا ایسا نام رکھ دے جو محشر میں بھی پکارا جائے. ہائے 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 ہائے. یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل، یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل. کل امام نعرہ حیدری یا حیدری. مہربانی توجہ کا شکریہ. تیرا امام آئے گا، قبر پر ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ. یہ ساری گفتگو رجعت کی ہے. بہت مواد پڑا. میں نے شکل لندن ہدایت ٹی وی پہ بھی اس پہ بڑی گفتگو کی ہے. میں نے کہا میری ریت، میرے مولا کی ریت کو پتہ ہونا چاہیے. دوبارہ اٹھنا ہے، قبروں سے ہم نے اٹھنا ہے، اٹھنے والوں میں ہم نے شامل ہونا ہے. یہ نہیں کہ بس ہماری تمنا ہے ہم ہر کام بس یہ کرنے جنت مل جائے، 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 یہ کر رہے کہیں جہنم نہ ملے. نکل باہر. کربلا تجھے کہتی ہے ثواب اور گناہ سے باہر نکل، لالچ سے باہر نکل. لالچ بری بلا ہے، جنت کا کیوں نہیں ہے؟ یہ کربلا کا درس ہے. لالچ ہے، جنت کا کیوں نہیں؟ اس لیے تو اختر شنیوٹی نے قلم اٹھایا، کمان کر دیا. اختر در بدول سے عدل سی شائنما ہے، کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی. لالچ تو لالچ ہوتا ہے. نکل باہر، چھوڑ دے یہ لالچ، یہ جنت، یہ جنت، یہ جنت چھوڑ دے. ہر کام رضا امام کے لیے کر. یہ نہ سوچ مجھے ثواب ملے گا نہیں ملے گا. گناہ نہ خوف جہنم نہ شوق جنت. اس کو کہتے ہیں متقی اور اس کا امام ہے امام المتقی. میں نے تقریر کا بہت بڑا نچوڑ تیری خدمت میں پیش کیا ہے. تیرا امام آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ، تجھے ایک منظر دکھانے. دو جملے مسئلہ پر اجازت میں بہت پڑ گیا. اٹھ. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. خود بلجت کہتی ہے علی شیرازی دائیں بائیں بندہ دیکھے گا. سرکار فرمائیں کہ کسے دیکھ رہا ہے؟ مولا وہ جو میرے اپنے آئے تھے نا دفنانے، وہ کہاں ہے؟ وہ اتنے سارے آئے تھے، میرا بیٹا آیا تھا، میرا باپ آیا تھا، میرے بھائی آئے تھے، میرے فلاں دوست آئے تھے. مولا وہ کہاں ہے؟ میرے اپنے کہاں ہیں؟ تو امام آواز دے کے کہیں گے کوئی اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اصل اپنا میں ہوں جو ہوں. مہربانی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہی میرا پیغام تھا، یہی میری گزارش تھی. کوشش کر اپنے کو تلاش کر. جو تیرا اتنا مخلص ہے، اتنا مخلص ہے، تیری سوچوں سے بھی زیادہ تیرا مخلص ہے. جو تیرے سے کچھ نہیں چاہتا، اپنے تو چاہتے ہیں یہ میں دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے. وہ تیرے سے کچھ نہیں چاہتا. وہ تیرے سے صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ تو ایسا بن جا جیسا میرا دادا علی کا شیعہ. بس اس سے زیادہ وہ تیرے سے کچھ نہیں چاہتا. کائنات کا وارث ہے، روح زمین پہ ہر جگہ موجود ہے. اگر ہر جگہ موجود نہ ہوتا، مولانا استاد محترم ہے، میرے بھائی ہیں، میں آپ کی موجودگی میں ان تک ایک چھوٹا سا جملہ دینا چاہتا ہوں.
پلان نہیں تھا پتہ نہیں کیوں سامنے آ گیا. کیسے ہر جگہ موجود ہے. ابھی ہم الحمدللہ تھوڑی دیر بعد ہم روئے زمین پہ رہنے والے تمام مومن پڑھیں گے نماز ظہر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نماز کے بعد سلام بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. سلام میں کبھی آخری سلام بھی غور کیا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ میں کر کے پہلا سلام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. ہے ایسے. پھر کربلا، قازمین، نجف گھومتے ہوئے واپس کعبے کی طرف آتا ہے. کربلا سلام کرتا ہی ہوں، نجف سلام کرتا ہی ہوں، قازمین سلام کرتا ہی ہوں. میری طرف دیکھنا میرے محترم، جو ہی واپس سارے سلام کر کے کعبے کی طرف آتا ہے جھک جاتا ہے، جھک کے کہتا ہے السلام علیکم یا شریک القرآن. زندہ باد شیرازی صاحب، زندہ باد. مشکل سی بات ہے. جھک جاتا ہے السلام علیکم یا شریک القرآن. جو کمر بھی جھک گئی. بڑے سے بڑا اہل علم مجتہد، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ولی فقیہ، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا گدی نشین، بڑے سے بڑا ماتمی سنگت کا سالار، جس کے نام آنے پہ جھک جائے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں. زندہ باد شیرازی، زندہ باد. جھک جاتا ہے. سلام کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ السلام علیکم یا شریک القرآن. سوچنا ضرور جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن وہ علی کیا ہوگا؟ وقت نہیں ورنہ اسے بھی تشریح کر دیتا. یہ بھی بڑی تشریح ہے کیونکہ شرکت کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. شرکت کی کئی صورتیں ہیں. گفتگو پہ شریک القرآن سے سلام کا آغاز کرتے کرتے آخری سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. کرتا ہے نا. اتنا کافی تھا نا. رسول کو تم نے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء. نجف والے کو سلام کیا صرف سلام، کربلا والے کو سلام کیا سلام. اپنے زمانے کو تو نے امام کو جب سلام کیا صرف سلام نہیں کیا، ریکویسٹ بھی کی، عرضی بھی کی، گزارش بھی. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. آگے کہتا ہے الامان 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 من فتنۃ الزمان، من جور زمان، من شر شیطان. کیوں رسول کو کیوں نہیں کہا؟ علی کو کیوں نہیں کہا؟ کربلا والے سردار کو کیوں نہیں کہا؟ خبردار عقیدے پہ گھبرانا نہیں. اس وقت 11 ائمہ کی ظاہری صورت کو مہدی کہتے ہیں. یہ بھی وہی ہے کیونکہ شاہی وقت ہوتا میں سردار کا وہ خطبہ سناتا جس میں سردار دنیا کو آن کہے گا دنیا والوں اس ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ میرا ہاتھ نہیں محمد کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں علی کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں حسن. ٹچ دیتا جا تاکہ آپ کی فکر محبت سردار کے حوالے سے بڑھے، آپ کا عشق بڑھے. سلام کر کے کہتے ہو بس اسی سلام پہ سلام کرتے ہیں. سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. اے زمانے کا صاحب. ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا. تو کیا ہے صاحب نہیں ہے؟ ہر بندہ صاحب نہیں. آج میں تمہیں صاحب کی تعریف بھی سناتا ہے. صاحب کسے کہتی ہے؟ السلام علیکم یا صاحب الزمان، صاحب العصر والزمان. وقت کا، زمانے کا صاحب. ہمارا تجھ پہ سلام. الامان الامان الامان. پناہ دے، بچا دے. دو علماء کی موجودگی میں ترجمہ کر گیا. پناہ دے، بچا دے، معافی دے. کن چیز سے بچنا چاہتا ہے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے. بڑی بات ہے. میں نے یہاں شیرازی گاؤں میں نماز پڑھی. میں نے مولا کو کہا شیطان کے شر سے بچا. مومنین نے کراچی میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا. کچھ مومنین نے اسلام آباد میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا. کچھ مومنین نے سیالکوٹ میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا. سب ایک وقت مولا کو کہہ رہے ہیں مجھے کراچی جانے کے لیے فلائٹ چاہیے، مجھے کوئی مدد کے لیے پکارے. شاہ جی آؤ میری مدد کرو، مجھے فلائٹ چاہیے.
کئی گھنٹے چاہیے گاڑی پہ جانے کے لیے کراچی تب پہنچوں گا. صاحب اسے کہتے ہیں جو ایک وقت میں سب کی پکار سنے. بات سو کیجیے میرا پانی جب ہر ایک کی پکار اس کی جگہ پر سنے. اس لیے پہلے زمانے کے امام فرماتے ہیں بس کوشش کر جہاں اکیلا ہو اکیلا نہ سمجھ دوسرا میں ہوتا ہوں. جہاں تو دو ہوتے ہو اکیلے نہ سمجھو تیسرا میں ہوتا ہوں. تیرا امام فرماتے میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں. بس آج کے دور میں ولایت قائم اسی نے کی جس نے امام کا حیا کیا. کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو. یہ سوال ہوا ٹی وی پہ بیٹھا ہوں پوری دنیا سے فون آتے تھے. سوال ہوا سید صاحب یہ مولا علی بادشاہ کا فرمان ہے مومن کی تعریف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں مولا کے فرمان پہ اپنا کیا خیال پیش کر سکتا ہوں. کہنے لگے ہمیں واضح تو کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا مولا نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. جتنا کریم ہے تیرا امام اس سے زیادہ دکھی ہے تیرا. پڑھ گیا بڑے خوبصورت انداز میں معصوم شہزادوں کی شہادت پڑھ رہے تھے. کتنا دکھی ہے کتنا درد سمیٹ کے بیٹھا ہے. کبھی کبھی علی شیرازی میں سوچتا ہوں بھائی ہائے ہائے تیرے رسول کو امت کے مزاجوں کا درد تھا. تیرے رسول کی شہادت کے بعد سیدہ کی شہادت کے بعد تیرے مولا علی کو امت کے رویے کا درد, رسول کی شہادت کا درد, سیدہ کائنات کی شہادت کا درد کٹھے ہو. تیرے امام حسن مجتبیٰ کو جد کے درد کے ساتھ ساتھ بابا کا درد بھی اکٹھا ہو گیا. تیرے سردار حسین حسن بادشاہ کا درد بھی آ گیا. کوئی بات نہیں علی بھائی بس تیرے سید سجاد جو مرقع درد بن کتنا بڑا درد تھا. صاحبان مقتل لکھتے ہیں اتنا دکھی تھا تیرا سید سجاد, اتنا دکھی تھا. کبھی کبھی بازار پہ سیخ لے جاتا, کساب کی دکان ہوتی تھی, کساب نے بکرا ذبح کر کے کپڑا دے کے رکھا ہوتا. کبھی کبھی کساب تیرے امام کو دیکھ کے کپڑا ڈال دیتا اور وہیں کھڑے کھڑے پوچھتے تھے کساب ذرا یہ بتا بکرے کو جب ذبح کیا تھا پانی پلایا تھا؟ دیکھے کہتا مولا میں آپ کے جد کے قانون سے فرامین سے واقف ہوں مولا, میں لازمی پانی پلاتا ہوں. پھر کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے میرا بابا تیری بھی اپنی قسمت ہے, میرے قاتل نے تجھے پانی بھی نہیں پینے دیا. دوسرا سوال کر کے کساب سے تیرے امام فرماتے تھے کساب ذرا یہ بتا جب تو ذبح کرنے لگا تھا بکرا کوئی سامنے دوسرا جانور تو نہیں تھا؟ دیکھے کہتا مولا میں سمجھتا ہوں جانور کے سامنے جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے ماں بابا تیری اپنی قسمت, جب قاتل تجھے ذبح کر رہا تھا معصومہ کھڑی دیکھ رہی. اس وقت زمین کو تیری بہن کہتی تھی اونچی ہو, میں بھائی کا آخری سجدہ دیکھوں. تیسرا سوال چبھتا ہوا دردناک تیرے امام کساب سے کرتے تھے کساب یہ بتا جب بکرا ذبح کرنے لگا تھا چھری تیز تھی؟ چھری تو نہیں تھی. دیکھے کہتا تھا مولا میں سمجھتا ہوں قانون کو مولا, میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی بکرا ذبح کروں چھری تیز ہو. پھر کربلا کی طرف روک کر کے کہتے بابا تیری اپنی قسمت, شمر کند چھری سے تجھے ذبح کرتا ہے. آج سارے درد لے کے تیرا زمانے کا امام اکیلا بیٹھ کے رو رو کے کہتے میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا, میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا, میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا. روتے روتے وہ اماموں کو دیکھ کے تیرا امام روتے ہیں جو گلابی نہیں تھے امت نے کر دی. پھر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی کو دیکھ کے روتے ہیں, رو کے کہتے میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا. تیرے امام کی دائیں طرف مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے, دھا مار کے کہتا ہے اکبر جوان تھا, عباس جوان تھا, اللہ میری ماں مذکور تھی اس کا کیا قصور تھا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ سے, اللہ کرے آپ کے امت سے پوچھے
मेरे घर वालों का कसूर बेदर्दी से मारते रहे हो मौलाना बड़े मसाइल पड़ रहे थे दिन बोई गए मैं हाथ उठाते हुए एक जुमला कह दूं लाइन का दरबार है किसी जालिम ने एक टोकरी रखी है टोकरी रख के इस लाइन को कहता है मैं तेरे लिए तोहफा लेके आया इसने कहा क्या लेगा खुद खोल जब टोकरी को खोला देखा छोटे छोटे डोसा पूछते किसकी जोड़ी उजाड़ के आया है कहते तूने कहा था ना इनाम दूंगा बड़ा तवील बात है मैं सामने आगे बात नहीं करते जाऊं आवाज दी के कहते कौन है जिसको धुला के लाएगा तवील बात का छोड़ दिया लिशी कोई भी ना तैयार हुआ एक था जिसको कहा तू ले जा घर ले गया औरत मोमना है सर धुला रही है आंखों से खून और रेत साफ कर रही है एक दुआ कर रही अल्लाह अल्लाह मैं एक दुआ करती हूँ अगर इनकी माँ जिंदा हो वो मर गए अल्लाह करे वो मर जाए वो इसकी को देखे ना उसको पता ना चले कितने चांद से चेहरे किस तरह लाइन ने जिबा कर दिए तो